مردآباد فتح خدائے قائم انقلاب مہد زندہ رہے جہاں علم و عمل حسین فکر و عمل حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم وأيضا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سب مل کر اپنی زبانوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے قلوب کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیج کر منور فرمائیے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو بانیان محفل و مجلس ہیں جو ہر سال ان ایام میں شہداء کے حوالے سے اس محفل و مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں شہداء کے ساتھ محشور فرمائے. یقین کیجئے شہادت وہ درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف اس کو عطا کرتا ہے جس کا وہ انتخاب کرتا ہے. یہ وہ موت ہے جو دولت مند سے دولت مند شخص بھی بازار سے اپنی تمام دولت دے کر خرید نہیں سکتا. یہ وہ مقام ہے جس کی آرزو ہمیشہ اولیاء کرتے رہے. غور کیجئے گا اس بات پر، چونکہ شہادت اور شہداء کی محفل ہے اور مجھے بتایا گیا کہ شہداء کی یاد میں ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے شہید کو سمجھیں کہ شہید ہوتا کون ہے، اور اس کے بعد ذکر شہید کو سمجھیں کہ ذکر شہید کیا کرتا ہے. دیکھیں، شہید وہ ہے جو اپنی تمام ہستی الف سے یہ تک، اپنی پوری ہستی اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے رضا کے حصول کے لیے پیش کر دیتا ہے. انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ جان ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جان ہی ہے نا. اسی جان کے لیے آپ پیسہ قربان کرتے ہیں. پیسہ آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، روز و شب اپنی آسائش آرام قربان کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. لیکن جب آپ کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان بچاتے ہیں. ایسا ہی ہے، یہ جان اتنی قیمتی ہے
لیکن اس جان سے زیادہ بھی ایک قیمتی شے ہے، اس جان سے زیادہ قیمتی شے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ، اس کے انبیاء اور اس کے اولیاء کی ناموس اور ان کا دین ہے۔ اور جب ناموس خداوندی پر بات آئے، جب ناموس انبیاء پر بات آئے، جب بات آئے ناموس اولیاء پر، تو پھر وہی شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے ان انبیاء کا، وہی شخص جو ان اولیاء سے عشق رکھتا ہے، وہ اٹھتا ہے اس قیمتی ترین متاع کو اس ناموس الہی کی حفاظت کے لیے یوں طبقے اخلاص میں رکھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ بار الہ تو مجھے وہ موت دے جو تو نے کربلا والوں کو دی ہے۔ کربلا عاشقوں کے مجموعے کا نام ہے، کربلا عام افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف تاریخ نہیں ہے، کربلا عبرت ہے، کربلا درسگاہ ہے، کربلا منشور حیات ہے، کربلا شعور انسانی کے معراج کا نام ہے، کربلا حق اور باطل کے درمیان اس سرخ لکیر کا نام ہے کہ اگر ادھر گئے تو کربلائی ہوئے اور ادھر آئے تو یزیدی ہو گئے۔ اور کربلا میں اللہ کے مقدس ترین بندوں نے خوشی خوشی، رضا کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ شہادت کی اس موت کا جس طرح سے استقبال کیا ہے، وہ خود مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف کربلائیوں کو ہی ایسی موت عطا کرتا ہے۔ یہ موت ایسی موت نہیں ہے جس کو آپ خرید سکیں، لہذا اگر آپ شہداء کے تذکرے کو زندہ کرتے ہیں تو گویا آپ شہید کے مرتبے پر چلے جاتے ہیں۔ تذکرے شہداء کا اثر شہادت سے کم نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے ذہنوں کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ اگر تذکرے کربلا نہ ہوتا تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ کبھی کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا۔ شہدائے کربلا کے تذکرے نے، ذکر شہدائے کربلا نے انسانی معاشرے کو شعور کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ وہی معاشرہ جو حسین کو یزید کے مقابلے میں کھڑا دیکھ کر تماشائی تھا، ذکر شہدائے کربلا کی برکت سے ہر دور کی یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ شہداء کے تذکرے کا اثر ہے، شہادت کا ایک اثر ہے، اور ان شہداء کی ہمت، ان شہداء کی جرأت، ان شہداء کی بلند نظری، ان شہداء کے ایثار اور ان شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ ایک اور اثر رکھتا ہے۔ اگر شہدائے کربلا کا تذکرہ کتابوں میں بند ہوتا تو آپ کے دل مر چکے ہوتے، ورنہ تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ کربلا میں اس واقعے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ظلم کی انتہا ہوئی ان لوگوں پر جو اللہ کے سب سے مقرب بندے تھے، ایسا ہے یا نہیں؟
ورنہ تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑے مظالم ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر یہ تقدس نہیں تھا، اس لیے ان اموات کا، ان کٹنے والوں کا، ان مقتولین کا وہ اثر نہیں ہے جو ان 72 کے خون کا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کربلا کا تعلق، شہدائے کربلا کا تعلق معصوم اور پاکیزہ فطرت انسانوں کے دلوں سے ہے، لہذا ذکر کربلا سے دل کی تاریں ہلنے لگتی ہیں، اس کے نتیجے میں خود بخود انسان اس فضا میں چلا جاتا ہے جو فضا یزیدیت کی موت کہلاتی ہے۔ لہذا آج اگر آپ شہداء کی یاد میں، شہداء کے ذکر کو زندہ کرنے کے لیے شہداء کی شب منا رہے ہیں، شہداء کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں، ذکر قرآن اور حدیث کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان شہداء کی ان تمام عبادتوں میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے حوالے سے فرمایا، چونکہ جہاد کے نتیجے میں شہادت ہے، فرمایا کہ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ۔ کیا؟ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو جنت کے دروازے سے ایک دروازہ قرار دیا ہے۔ فتحہ اللہ لخاصت اولیائہ، یہ وہ دروازہ ہے جس کو اللہ نے اپنے مخصوص ولیوں کے لیے کھول رکھا ہے، ہر ایرا غیرہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں بڑے لوگ داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں کم داخل ہوں، بہت لوگ ہوں گے، لیکن جنت میں داخل ہونے والوں کے درجات میں اسی طرح سے فرق ہوگا جس طرح سے اس معاشرے کے اندر رہنے والے انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ میں بغیر کسی تشبیہ کے عرض کروں گا کہ آپ کے معاشرے میں چوڑا بھی ہے، چمار بھی ہے، موچی بھی ہے، دھوبی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، زمیندار بھی ہے، کسان بھی ہے، تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، اور ان کے ساتھ اولیاء اللہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، عالم معنی سے تعلق رکھنے والے بزرگ بھی ہیں، یہ سب اس معاشرے کا حصہ ہیں نا، ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا ان سب کے درجات برابر ہیں؟ جی نہیں، ان کے درجات ہیں، جس طرح یہاں پر درجات ہیں اسی طرح سے وہاں پر بھی درجات ہیں، لہذا ہر جنتی حسین کے ساتھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، حسین ان کے پاس آ سکتے ہیں لیکن ہر بہشتی حسین کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ حسین کا تفضل ہوگا کہ وہ ہر جنتی کے پاس جائیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن ہر جنتی یہ استحقاق نہیں رکھتا کہ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے لیاقت چاہیے۔ اللہ نے جن ہستیوں کو اپنے ولی کے طور پر منتخب کیا ہے ان کی بارگاہ ہی الگ بارگاہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے خصوصی پرمٹ کی ضرورت ہے، خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہے، اور ان پرمٹس اور اجازت ناموں میں سے ایک اجازت باب الجہاد ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو اپنے خاص اولیاء کے لیے علی مرتضیٰ کے فرمان کے مطابق خاص اولیاء کے لیے کھول رکھا ہے. فتحہ اللہ لخاصت اولیائہ. اب آپ کو ایک اور پہلو سے میں بتاتا ہوں، یہی بات ہے لیکن ایک اور پہلو سے. شیخ جعفر شوستری بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. اس کتاب میں تقریباً کوئی 600 سے 700 صفحوں کی کتاب ہوگی. تاریخ نہیں ہے، کربلا کا واقعہ نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے. آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے مطلب کیا ہے اس کا. نہ تاریخ ہے، نہ واقعات ہیں، نہ کہانی اور قصے ہیں کربلا اور کربلائیوں کے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کے دل کے دروازے اس طرح سے کھول دیے کہ اس شخصیت نے جب کربلا کے حوالے سے لکھنا شروع کیا تو ایسے معنوی اور انتہائی لطیف نقطے اللہ نے ان کے قلب مبارک پر اتار دیے کہ وہ لکھتے چلے گئے، ہر باب میں لکھتے چلے گئے. اس وقت وہ کتاب موجود ہے. وہ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کس سطح کی شخصیت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں تھکے. جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا سجا ہے، اہل البیت کے خیمے موجود ہیں. میں پہنچا ہوں خیمے میں. جب میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، ہمارا مہمان آیا ہے، اس کی مہمانداری کرو. باقی اصحاب جمع ہو گئے. اصحاب نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، نہ کھلانے کو کچھ ہے نہ پلانے کو کچھ ہے، صرف تھوڑا سا ستو رکھا ہوا ہے. کہا کوئی بات نہیں، جو ہے وہ پیش کرو. غالباً حضرت مسلم ابن اوسجہ کے حوالے سے یا کسی اور صحابی حسین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر ستو سے تھوڑا سا حلوہ ٹائپ بنا لیا اور وہ میرے سامنے رکھ دیا. اس سے پہلے کی زندگی ان کی اور تھی، اس کے بعد کی زندگی اور ہو گئی. اس سے پہلے وہ مجلس حسین میں جاتے تھے، مختلف مورخین اور تاریخ نگاروں کی کتابیں نکال کے کتاب کا متن پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. ان سے بیان نہیں ہوتا تھا. وہ پتہ